اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعون کذالکم قال اللہ من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے۔ صلح حدیبیہ کے 3 ماہ بعد محرم 7 ہجری میں فتح خیبر، غزوہ خیبر پیش آیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والوں سے جہاد کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ اہل خیبر جو تھے وہ مکہ والوں سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ 10,000 جنگجو بہادر ان میں موجود تھے جو ہر وقت لڑائی کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن جو ایمان والے بیعت رضوان میں موجود تھے حدیبیہ کے مقام پر، اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو ساتھ لے آئے اور انہی پر غلبہ پایا، اور وہ جو جلا وطن یہودی تھے نا، وہ کٹھے ہو کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے۔ بنو نذیر بھی مدینہ سے جلا وطنی کے بعد یہیں خیبر میں مقیم ہو گئے تھے۔ ان کے سردار حی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو ورغلا کر جنگ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف عہد شکنی کر کے لڑا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 ماہ بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ منافق جو ہیں مدینہ والے جو پیچھے رہ گئے تھے، جب آپ غزوہ خیبر پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو یہ بھی کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے چلو، کیونکہ وہاں غنیمتیں ملنے کا امکان ہے۔ اس لیے یہ لالچی لوگ ہیں، مفاد پرست ہیں، اور اپنے مفاد کے لیے یہ نکلنے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ ان کو ساتھ نہیں لے جانا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح خیبر، غزوہ خیبر کی طرف گئے تو صرف انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لے گئے جو حدیبیہ میں موجود تھے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی، بیعت رضوان میں جو موجود تھے۔ پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیقول المخلفون، سیقول تو ان قریب یہ کہیں گے، یہ منافق جو ہیں ان قریب کہیں گے، مخلفون جو پیچھے رہ گئے تھے، پیچھے رہ جانے والے یہ منافق جو ہیں ان قریب یہ کہیں گے، اذا انطلقتم الی مغانم، جب آپ روانہ ہو جائیں گے غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے، تو یہ کہیں گے لتاخذوها ذرونا نتبعکم، تو یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیے، اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ یریدون، یہ لوگ چاہتے ہیں، ان یبدلوا، کہ یہ بدل دیں کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، کیونکہ اللہ کے کلام میں تو اللہ نے فرما دیا تھا ان کو ساتھ نہیں لے جانا۔
تو یہ کیسے یہ کہتے ہیں ہمیں ساتھ لے جائیں؟ تو اگر ساتھ لے جائیں تو اللہ کے کلام میں تو ان کو ساتھ نہیں لے جانا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یریدون ان یبدلوا، یہ منافق بدلنا چاہتے ہیں کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، قل لن تتبعون کذالکم قال اللہ من قبل، قل ان کو فرما دیں لن تتبعون، آپ ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے، کذالکم قال اللہ، کیونکہ یہ سب اللہ نے من قبل پہلے ہی فرما دیا ہے کہ آپ کو ساتھ نہیں لے جانا۔ فسیقولون، پس پھر یہ لوگ کہیں گے آپ کو، بل تحسدوننا، کہ آپ ہم سے حسد کرتے ہیں، بل کانو، تو بلکہ یہ لوگ جو ہیں لا یفقہون، یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، الا قلیلا، مگر ان کی سمجھ ہی بہت تھوڑی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعکم یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعون کذالکم قال اللہ من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان قریب یہ منافق لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، جب آپ غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے آپ جانے لگو گے تو یہ کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل دیں، ان سے فرما دیں کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، اللہ پہلے ہی یہ بات فرما چکا ہے۔ پھر وہ کہیں گے بلکہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ لوگ، اللہ فرماتا ہے بلکہ یہ لوگ نہیں سمجھتے مگر تھوڑا سا سمجھتے ہیں، الا قلیلا، یعنی حقیقت کو نہیں سمجھتے، تھوڑا ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی عقل میں وہ ایمان جو نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے نہیں گئے، مدینہ شریف اور آس پاس میں پیچھے رہ گئے تھے، وہ منافق تھے۔ انہوں نے گمان کر لیا تھا کہ قریش مکہ کے پاس بہت انفرادی طاقت ہے، بہت اسلحہ ہے، بہت جنگی ساز و سامان ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سب مسلمانوں کو قتل کر دیں گے یا قید کر دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جائیں گے ورنہ ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی گمان کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد نہیں کرے گا، اور یہ اس طرح یہ جو ہے تباہ ہو جائیں گے، اس طرح کا انہوں نے گمان کر لیا تھا۔ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بحفاظت سلامتی کے ساتھ واپس مدینہ شریف پہنچ گئے، تب ان لوگوں کو بڑا دکھ ہوا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے اور مختلف بہانے کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ یہ پیچھے رہ جانے والے منافق جو ہیں لالچی ہیں، مفاد پرست ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کو جائیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ وہاں سے غنیمتیں ملنی ہیں، اس لالچ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عرض کریں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہیں کہیں گے کہ ہم تمہیں ساتھ نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ پھر یہ منافق لوگ کہیں گے کہ آپ ہم سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہم سے حسد نہ کرتے تو ہمیں لے جاتے، آپ حسد کرتے ہیں کہ ان کو غنیمتیں کیوں ملے، اس لیے آپ ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ حسد نہیں ہے، بلکہ
ان کی منافقانہ چالیں ہیں جس کی وجہ سے انہیں ساتھ نہیں لے کے جا رہے، اور اس حقیقت سے یہ لوگ کم آگاہ ہیں۔ تو یہ مال ملنے کی امید سے غزوہ خیبر کو جانے کو تیار ہو گئے تھے۔ یہ منافق لالچ اور مفاد پرست ہیں۔ غزوہ خیبر میں صرف ان مسلمانوں کو ساتھ لے جایا گیا جو بیت رضوان میں شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خیبر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ ان منافقوں کے جانے کو منع کر دیا گیا ہے۔ اہل حدیبیہ بیت رضوان میں سے صرف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ساتھ نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے لیے بھی وہی حصہ رکھا جو دوسروں کے لیے رکھا گیا تھا۔ خیبر کی تقسیم کے ذمہ دار 2 صحابی تھے، حضرت جبار بن صخرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی سلمہ سے تھے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تدوین میں بھی کام کیا تھا۔ تو یہ 2 صحابی جو تھے یہ دونوں حساب کو سمجھنے والے اور تقسیم کرنے والے تھے، خیبر کی جو غنیمتیں تھیں ان کو تقسیم کرنے والے تھے۔ ان کے بارے میں ان کو جو روکا گیا تھا اس کے بارے میں مزید اگر آپ جاننا چاہیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 83 پڑھیں، اس میں بھی یہی حکم تھا کہ ان لوگوں کو جانے سے روک دیا گیا تھا، خیبر میں آپ نے نہیں جانا، یہ منافق جو ہیں۔ تو ان غنیمتوں کے لیے مسلمانوں میں کوئی خاص آپ دیکھیں جنگ نہ لڑنا پڑی، دشمن نے مسلمانوں سے مرعوب ہو کر خود ہی میدان خالی کر دیا تھا۔ خیبر کے یہودی مالدار تھے، اس لیے مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت ملا۔ مشکل کے بعد آسانی ہے، حدیبیہ میں مسلمانوں نے کتنی بڑی مشکلیں کاٹیں لیکن خیبر میں آسانی سے ان کو اس کا پھل عطا کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ یہ جو منافقین ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا تھا کہ اگر یہ جانا چاہتے ہیں خیبر کی طرف تو نو پرابلم، چلے جائیں میرے ساتھ، لیکن مال غنیمت نہیں ملے گا، جہاد کریں، ثواب پائیں، آ جائیں۔ لیکن پھر بھی منافقوں میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں گیا تھا۔ تو یہ حالت ہے ان منافقوں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں منافقوں سے بچائے اور منافقوں جیسی صفات سے بھی بچائے، ہمارے اندر ایمان کامل، اعمال صالح اور تقوی کی صفات پیدا کرا کے پھر انہی پر قائم و دائم فرما کے اس دنیا میں قائم و دائم رکھے اور پھر اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین۔